بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج کا ہمارا جو چیپٹر ہم کور کر رہے ہیں دیٹ از ریلیٹڈ ٹو ٹائم اینڈ اسٹریس مینجمنٹ ان نرسنگ. سو یہ ہمارے آج کے آبجیکٹیوز ہیں جس میں ہم اسٹریس کو ڈسکرائب کریں گے، تھوڑے سے اس پہ کازز یا فیکٹرز جو انفلوئنس کرتے ہیں اس کی بات کریں گے، کانسیکوینسز کو ڈسکس کریں گے، کس طرح مینیج کرنا ہے، کوپنگ اسٹریٹجیز کیا ہونی چاہیے، اور ہم اسٹریس اینڈ ٹائم مینجمنٹ کا ریلیشن شپ بھی ڈسکس کریں گے، ساتھ میں جو ہے وہ ٹائم کو افیکٹولی کیسے مینیج کیا جائے اس پہ بھی بات کریں گے. سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ واٹ از اسٹریس. سو اسٹریس از بیسیکلی مینٹل اور فزیکل رسپانس اینڈ اڈاپٹیشن بائی آور باڈیز ٹو دا ریئل اور پرسیوڈ چینجز اینڈ چیلنجز ان آور لائف. یہ امریکن سائیکالوجی ایسوسی ایشن کی تھوڑی سی پرانی ڈیفینیشن ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی چینج ہماری لائف میں آتا ہے، چاہے وہ چینج ریئل میں ہو یا ہم اس کو پرسیو کریں، ہم اس کو گیس کریں، اندازہ لگائیں اس کا کہ کچھ ہو رہا ہے، ان یوزول ہو رہا ہے، اور جس کے رسپانس میں یا تو ہمارا مائنڈ یعنی مینٹل رسپانس آتا ہے یا پھر فزیکلی اس کو ہم رسپانس کریں. تو مینٹل رسپانس میں تو اسٹریسرز آ جاتے ہیں، انزائٹی آ جاتی ہے، یا کوئی بھی ایونٹ آ جاتا ہے جو کہ ڈائریکٹلی فزیکلی ہمیں ہٹ نہیں کر رہا ہوتا لیکن مینٹلی ہمیں افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو ہم مینٹل رسپانس دے رہے ہوتے ہیں. بٹ فزیکل اسٹریسرز جیسے کسی کو ٹراما ہو گیا یا کسی کو جو ہے نیڈل اسٹک انجری ہو گئی، تو یہ بہت مینٹل اینڈ فزیکل اسٹریس ہے جس کو اسی طریقے سے پھر باڈی رسپونڈ کرتی ہے. سو کوئی بھی ان یوزول چیلنج یا چینج ان آر لائف جس کو ہماری باڈی مینٹلی یا فزیکلی رسپانس کرتی ہے اس کو ہم اسٹریس کہتے ہیں. کازز کی جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں تو مینجمنٹ ریلیٹڈ پرسپیکٹو پہ ہم جب بات کرتے ہیں تو اسٹریس کے کازز مینلی کیا کیا ہے. ہماری جو پروفیشنل لائف ہے اس میں اسٹریسرز یا تو مینلی آرگنائزیشنل اسٹریسرز ہوتے ہیں جو کسی بھی ہماری آرگنائزیشن میں اس کی فنکشننگ اور اس کے انوائرمنٹ سے کریٹ ہو کے ہمارے پاس آتے ہیں. یا دوسرا جو ہمارا ہے وہ ہے انٹر پرسنل، کہ ہم ایک دوسرے سے ہمارے ٹیم ممبرز جو ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ٹیم میں اگر ہاسپٹل کی بات کریں تو ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ٹیکنیشینز ہیں یا پیشنٹس ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہماری انٹریکشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو اسٹریسرز پیدا ہوتے ہیں اس کو وہ بھی جو ہے وہ ہمارے لیے اسٹریس کا ذریعہ بنتا ہے. اینڈ تیسرا انڈیویجول وہ یہ کہ ہماری لائف کے اور یہ ہمارے گھریلو مسائل یا جو ہمارے اپنے پرسنل ریزنز ہوتے ہیں جو کہ پروفیشنل لائف میں انفلوئنس کرتے ہیں، تو وہ انڈیویجول اسٹریسرز ہیں جو کہ ہمیں اسٹریس دے رہے ہوتے ہیں. تو مینلی یہ تین ہیں. تو آرگنائزیشنل اسٹریس کو تھوڑا سا اور ڈسکس کر لیتے ہیں. مینلی آرگنائزیشنل اسٹریسرز جو ہوتے ہیں وہ جاب ریلیٹڈ اسائنمنٹس جو ہوتی ہیں یا جو ٹاسک اوور لوڈ ہو تو اس کی وجہ سے جو اسٹریسرز ہوتے ہیں وہ آرگنائزیشن ہے. فار ایگزامپل اگر کسی نرس کو 5 کریٹیکل یا سک پیشنٹ ملتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان 5 پیشنٹ کو ایٹ اے ٹائم ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب وہ سارے یا تو بائی پیپ پہ ہوتے ہیں یا پھر اس میں 2 وینٹ پہ ہوتے ہیں، 3 بائی پیپ پہ ہوتے ہیں، ساتھ میں ان کے جو وہ ہے وہ بیڈ ریڈن ہوں، بالکل بھی ان کی موبلٹی جی سی ایس ان کا ڈاؤن ہو، بہت سارے اور ریزنز ہو سکتے ہیں. تو اگر اس طرح کی کنڈیشن ہو تو وہ ڈیفینیٹلی آرگنائزیشنل اسٹریس میں آتا ہے، جاب ریلیٹڈ ہے. اس میں انسان جو ہے وہ فیل کرتا ہے کہ دے آر انیبل ٹو پرفارم دا ٹاسک بیکاز آف دا لیک آف پریپریشن اور ایکسپیرئنس. ٹھیک ہے، یا تو وہ اس چیز کے لیے اتنا ریڈی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی سچویشن کو آپٹیملی پرفارم کر سکے، یا پھر ان کے پاس وہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا یا ریسورسز نہیں ہوتے. فار ایگزامپل ایک نئی مشین آ گئی وارڈ میں اور آپ کو بغیر ٹریننگ کے کہا جائے کہ مریض پہ اس کا استعمال کرو، تو وہ بھی ایک اسٹریس کا ذریعہ ہے. یا ایڈیشنل رسپانسبلٹی کہ آپ چارج نرس ہو اور آپ کو کہا کہ آپ وارڈ کی ٹیم لیڈر بھی بنو یا انچارج بن جاؤ، سپروائزر کا رول بھی ساتھ ساتھ کرو، تو یہ ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہے. اور یا اگر تھرڈ جو ہے کوئی نیو
پالیسی آتی ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ اب یہ پالیسی آپ نے نئے سٹینڈرڈز کے حساب سے امپلیمنٹ کرنی ہے اور یہ آپ کا کام ہے، تو یہ بھی اگر آپ اس کے لیے پریپیئر نہیں ہوں تو یہ بھی ایک سٹریس کا ریزن ہے۔ اسی طریقے سے فزیکل انوائرمنٹ اگر آرگنائزڈ نہیں ہو تو یہ بھی سٹریس انکریز کرنے کا ایک ذریعہ ہے، کہ اگر تو فار ایگزامپل آپ کے پاس جو ہے ایک مریض ہے اور وہ انٹیوبیٹ ہو گیا اور وہ بیک پہ ہے، ایمبو بیگنگ اس کی ہو رہی ہے، لیکن آپ کے پاس ہاسپٹل میں جو ہے وینٹیلیٹر نہیں ہے اور ایمبولینس کے آنے میں 3 سے 4 گھنٹے لگیں گے، سٹاف بھی آپ کے پاس شارٹ ہے اور کوالٹی کیئر بھی کے ریسورسز جو ہے وہ آپ کے پاس لمیٹڈ ہے، تو اس پیشنٹ کی جان بچانے کے لیے کنٹینیوسلی ایمبو بیگنگ کرنا اور پھر جو ہے وہ ریسورسز مینیج کرنا، یہ چونکہ ایک فزیکل انوائرمنٹ کی انکیپیبلٹی یا انگنائزڈ جو وہ ہے پریزنس ہے، تو اس کی وجہ سے بھی سٹریسرز ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو آپ کے مینیجرز ہوں، سپروائزرز ہوں یا میڈیکل سپرنٹینڈنٹ وغیرہ ہو، تو ان کا بیہیویئر بھی سٹریس کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر وہ بار بار آ کے سر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کنٹینیوس مانیٹرنگ کرتے ہیں یا پھر انسٹرکشن کی بمبارمنٹ کرتے ہیں کہ ایک کام پورا نہیں ہوتا، بیچ میں آپ کو دوسرا کام دے کے بولیں یہ ابھی کر لو اور وہ بھی ابھی کر لو اور وہ بھی ابھی کر لو، تو ڈیفینیٹلی دیٹ از آلسو ریزن آف آرگنائزیشنل اسٹریس۔ دین اسی طریقے سے کسی آرگنائزیشن کے نارمز یا ایکسپیکٹیشن جو کہ انڈیویجول کے اپنی نیڈز اور رسپانسبلٹیز کے درمیان جو ہے وہ کانفلکٹ پیدا کریں۔ فار ایگزامپل ایک آرگنائزیشن آپ سے بہت کام لے رہا ہے، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی لے رہا ہے، لیکن وہ آپ کو پے پراپر نہیں کر رہے، آپ کی میڈیکل کوریج اس میں نہیں ہے، اسی طریقے سے بریک ٹائمنگ آپ کو ایڈیکویٹ نہیں مل رہے، تو بھی یہ سٹریس کا ریزن بن سکتا ہے، کیونکہ آپ کے پرسنل نیڈز بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں اور آرگنائزیشن کی رسپانسبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ آپ کوپ اپ نہیں کر رہے۔ اسی طریقے سے اگر کولیگز کے درمیان کمپٹیشن ہو یا گول اٹینمنٹ میں آرگنائزیشنل جو ہے وہ انیکویلٹی وہ ایک ذریعہ بنے، تو وہ بھی آرگنائزیشنل سٹریس میں آتا ہے۔ انٹرپرسنل سٹریسرز کی اگر ہم بات کریں تو انٹرپرسنل جو میں نے جیسے بتایا کہ ہم آپس میں کولیگ میں کس طرح کی ہماری کمیونیکیشن ہے، ہماری انٹریکشن ہے، وہ ہمارے لیے آسانی یا مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ تو انٹرپرسنل میں پہلا والا یہ ہے کہ اگر امپراپر کمیونیکیشن ہو، کولیگز کے درمیان جو ہے کلیئر کمیونیکیشن نہ ہو، گیپ ہو، تو وہ جو ہے سٹریسرز کا باعث بنتا ہے۔ اسی طریقے سے کانفلکٹ ہو کہ یا تو کسی کے ساتھ پرسنل نہیں بن رہی یا پھر کسی جونیئر کو جو ہے وہ سینئر پوسٹ پہ لگا دیا، یا پھر جو ہے وہ آپ کے پاس ورک لوڈ زیادہ ہے، دوسرے کے پاس ورک لوڈ کم ہے، تو بھی وہ انٹرپرسنل سٹریسرز کا باعث بنتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر مس مینجمنٹ ہو آرگنائزیشن میں اور ٹاسک اسائنمنٹ جو ہے وہ آرگنائزڈ نہیں ہو، تو بھی وہ سٹریسرز کا باعث بنتا ہے۔ کمپٹیشن امانگ دا ٹیم ممبرز، جیسے ایک دوسرے کو لیگ پولنگ کر کے آگے بڑھنے کا وہ ایک معاملہ اگر ہوتا ہے، تو بھی وہ سٹریسرز میں بہت کنٹریبیوشن دے رہا ہوتا ہے۔ اور سوشل اینڈ پروفیشنل رولز پہ کانفلکٹ اگر ہو ہمارا، کہ جیسے سوشل رول ہمارا یہ ہے کہ ایک فیمیل نرس ہے، وہ مدر بھی ہے 3 بچوں کی، اور ساتھ میں اس نے وارڈ میں بھی ڈیوٹی کرنی ہے، اور اس کا اپنا 1 یا 2 بیبی بیمار ہے، اور ساتھ میں اس کی ڈیوٹی سے اس کو چھٹی بھی نہیں مل رہی، تو یہ کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے کہ اب میں نے اپنی سوشل لائف کو پریورٹی دینی ہے یا پروفیشنل رول کو پریورٹی دینی ہے، تو وہ بھی ایک سٹریس کا ریزن بنتا ہے۔ اور ٹائم اسکیجول جو جاب کے ہمارے اکثر ہیلتھ کیئر میں جو ہوتے ہیں، جیسے شفٹ میں ڈیوٹیز ہوتی ہے، مارننگ، ایوننگ، نائٹ، تو اگر تو یہ چینج ہو رہی ہوتی ہے ریپڈلی اور اس میں کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے کہ آپ نے نائٹ بھی کر لی اور پھر آپ کو دوبارہ بلاتے ہیں ایوننگ شفٹ میں، یا نائٹ کے بعد ڈائریکٹلی آپ مارننگ بھی کر کے چھٹی کرو گے، یا پھر آپ ایوننگ کے بعد نائٹ بھی اسٹاف کی غیر موجودگی میں آپ نے کرنا ہے، تو اس طرح کے جو ویریشنز ہوتے ہیں تو یہ بھی انٹرپرسنل سٹریسرز کا باعث بنتے ہیں۔
انڈیویجول سٹریسرز میں ہمارے لیے جو ہے وہ ہر انڈیویجول کا رسپانس ڈفرینٹ ہوتا ہے انڈیویجول سٹریس کی طرف، ٹھیک ہے، اور وہ ہر انڈیویجول کی اپنی ایک کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ ایک خاص سچویشن میں اس سٹریسرز کو رسپونڈ کرتا ہے اور اس سٹریسر کو یا پازیٹیو لیتا ہے یا نیگیٹو سٹریس کے طور پہ لیتا ہے۔ اگر تو ہم کسی سٹریس کو کوپ کر سکتے ہیں اور ہماری ریسورسز اور ہماری پرسنالٹی میں ہم اس کو پازیٹیو مطلب کنسیڈر کرتے ہیں تو ہمارے پاس پروڈکٹ بھی اچھا آتا ہے، مطلب ریزلٹ ہمارے پاس اس کا پازیٹیو نکلے گا، اور اس کو ہم یو سٹریس بھی کہتے ہیں۔ اور اگر تو ہمارے پاس ہم کسی سٹریس کو یا اتنے لیول کے لے لیں کہ ہم کہیں کہ یہ تو اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو وہ نیگیٹو سٹریس بن جاتا ہے اور اس کے کانسیکوینسز بھی نیگیٹو ہوتے ہیں۔ سو کچھ سٹریسرز جو بالکل انڈیویجول ہوتے ہیں اور وہ ہماری پروفیشنل رول میں کانفلکٹ کا ریزن بنتے ہیں، اس میں ایک ہمارے پاس ہے لو سیلف اسٹیم، کہ خود اعتمادی کی کمی ہو کسی انسان میں، اپنے بارے میں جو پرسیپشن ہے اور اپنے بارے میں جو سیلف کانسیپٹ ہے کہ میں اپنے بارے میں کیا سوچتا ہوں، کس لیول پہ میں خود کو رکھ رہا ہوں، تو وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ریزن ہے جو کہ یا تو ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے اور یا ہمیں ڈسکریج کرتے ہوئے سٹریس دے رہا ہوتا ہے۔ سملرلی فزیکل، سائیکولوجیکل یا ایموشنل اسٹیٹ میں کسی انسان کا چینج آ جائے تو بھی وہ انڈیویجول سٹریس میں آئے گا، اور یہ جو چینج ان سوشل اینڈ پروفیشنل رول، یہ بہت آپ کے انٹرپرسنل اور انڈیویجول میں آئے گا، اور اسی طریقے سے رسپانسبلٹیز کے بڑھنے کی وجہ سے بھی جو سٹریسرز ہوتے ہیں وہ انڈیویجول سٹریس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ سو 4 ہیبٹس ایسے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور انڈیویجولی سٹریس کو جو کسی بھی انسان کے انڈیویجول کے سٹریس کو بہت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ نمبر ایک جو ہے وہ ڈیفیشنسی فوکسنگ، مطلب جو بھی ہمارا ٹاسک ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ٹاسک پہ، اپنے رسپانسبلٹی پہ ہمارا فوکس نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے ہمارے سٹریسرز میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب میری جو ڈیوٹی ہے، پہلے مجھے اس کو فوکس کرنا چاہیے، میری رسپانسبلٹی مجھے پہلے پوری کرنی چاہیے، رادر کہ میں دوسرے کے کام کو پہلے پریورٹی بنا کے اپنے کام کو چھوڑ دوں۔ تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ جب میں دوسروں کو پریورٹائز کرتے ہوئے اپنے کام کو چھوڑ دوں تو میرے پاس ورک لوڈ بنے گا، اور وہ ورک لوڈ جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی ہمارے اسٹریس لیول کو انکریز کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے دیٹ از کالڈ نیسیسیٹیٹنگ۔ نیسیسیٹیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ بلیف ہو کہ ہر ٹاسک جو ہے وہ ایک اسپیسیفک انسان کو کرنا ہے، ایک اسپیسیفک پرسن کے لیے ہے۔ فار ایگزامپل ایک اکاؤنٹنٹ ہے ایک آرگنائزیشن میں، اور وہ کہے کہ میرا کام تو لیجر بنانا ہے، پے رول بنانا ہے، کیش کلیکشن اور کیش کاؤنٹنگ کے لیے آپ کوئی کیشیئر رکھ لو، حالانکہ اس آرگنائزیشن میں اتنی اسٹرینتھ یا کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کیشیئر کی جاب بھی اس میں انکلوڈ کرے، لیکن اس کی یہ ہو ڈیمانڈ ہو تو وہ ایک نیسیسیٹیٹنگ والا ایک کانسیپٹ بیچ میں آ جاتا ہے۔ سملرلی ایک نرس ہے، اگر ایک مریض کو ہائیجین کیئر کی ضرورت ہے اور وہ نرس کہے کہ یہ تو وارڈ بوائے کا کام ہے یا پھر نرسنگ اسسٹنٹ ہی کرے گا، میں تو نہیں کروں گا، تو یہ نیسیسیٹیٹنگ میں آئے گا۔ تھرڈ جو پوائنٹ ہے دیٹ از کالڈ رول کانفلکٹ۔ رول کانفلکٹ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے 2 کمپیٹنگ رول ہو۔ فار ایگزامپل ایک نرس مینیجر سے یہ بھی توقع کی جائے کہ وہ پیشنٹ کیئر میں بھی انوالو ہو اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ لیڈرشپ میٹنگ بھی اٹینڈ کرے، اس کو 2 پیشنٹ بھی اسائن ہوں وارڈ میں، ایک ہیڈ نرس کو، اور ایٹ دیٹ ٹائم جو ہے وہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ جو ہے اس کی میٹنگ بھی ہو۔ تو اب یہ 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ میٹنگ بھی اٹینڈ کرنا لازمی ہے، جبکہ پیشنٹ کیئر میں ڈائریکٹلی انوالو ہونا بھی لازمی ہے۔ اب یہ 2 کانفلکٹ
کانفلیکٹنگ رول ہیں جو کہ ہمارے پاس ایک ڈسپیوٹ پیدا کر رہے ہیں. سو یہ کانفلیکٹنگ رولز جو ہے وہ جب کسی ایک انڈیویجول کی جو ہے وہ انکیپیبلٹی کاز کرے کہ وہ دونوں رول کو ایٹ اے ٹائم لے کے چلے تو یہ ایک سٹریسر کا ریزن بنتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے پاس نئے پریکٹیشنر نووائس پریکٹیشنر جو ہوتے ہیں, اگر ان کو کہا جائے کہ آپ نے پیشنٹ کیئر میں بھی انوالو ہونا ہے اور وارڈ مینجمنٹ بھی کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ رول کانفلکٹ کی طرف جائے گا. اینڈ دا فورتھ ون از لو اسکل ریکگنیشن. ٹھیک ہے, یہ لو اسکل ریکگنیشن والا جو پوائنٹ ہے دو کہ یہ باقی پوائنٹس کی نسبت جو باقی ہیبٹس ہوتے ہیں اس کی نسبت کم کنٹریبیوٹ کرتا ہے اسٹریسر میں, لیکن اس کا انڈیویجول پہ یہ افیکٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسکل کو ریکگنائز نہیں کر پاتا, اپنی خود کی ایبلٹیز کو ریکگنائز نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے, اور جو پروفیشنل رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں تو وہ کانفیڈنس لیول کو کم کر کے ایک ڈر پیدا کرتی ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. جب انسان خود کی سکلز کو ریکگنائز نہیں کر پاتا تو اس میں کانفیڈنس کم ہو جاتا ہے اور اس کو یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ اس سے اب پوچھا جائے گا, تو وہ ڈر جو ہے وہ اس کو بالکل مفلوج کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, سو یہ بھی سٹریس کا ریزن بن جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر تو انٹرا رول کانفلکٹ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ رول پرفارمنس میں اور رول ایکسپیکٹیشن میں اگر تو کوئی کانفلکٹ آ جاتا ہے کہ آپ سے آپ کی ہیڈ نرس کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ایز اے ٹیم لیڈر آپ نے جو ہے وہ اسکیجول بھی بنانا ہے, آپ نے پیشنٹ کیئر کوالٹی بھی مانیٹر کرنی ہے اور ساتھ میں 2 پیشنٹ بھی دیکھنے ہیں. سو یہ آپ کی رول ایکسپیکٹیشن ہے جو آپ سے آپ کا مینیجر ایکسپیکٹ کر رہا ہے. اب آپ کی پرفارمنس کس لیول کی ہے, اگر اس پرفارمنس میں کانفلکٹ آ رہا ہے تو اس کو انٹرا رول کانفلکٹ کہتے ہیں. جبکہ دوسرا انٹر رول کانفلکٹ ہے کہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ لوگ ایک ہی طریقے سے سیم ہی رول پہ کام کر رہے ہیں لیکن ان کی رسپانسبلٹیز ساتھ میں ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل ایک نرس ہے ان کا اور نرس مینیجر ہے, تو یہ دونوں ہے تو نرس, ٹھیک ہے, اور دونوں جو ہے ان کا کام ہے پیشنٹ کیئر کرنا, لیکن نرس مینیجر اپنی کیپیسٹی میں پیشنٹ کیئر کو اسٹریم لائن کر رہے ہوتے ہیں اور نرسز جو ہے کلینکل نرس اپنے کیپیسٹی میں کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ان کے رولز میں کانفلکٹ آ جائے, ایک نرس جو ہے وہ مینیجر کا کام خود سے سٹارٹ کرنا شروع کر دے اور مینیجر جو ہے اس کو یا تو پھر مجبور ہو کے نرسز کی نہ ہونے کی وجہ سے نرسنگ کیئر میں انوالو ہونا پڑے اور اپنے مینجمنٹ کے فنکشن اس سے رہ جاتے ہیں, تو وہ انٹر رول کانفلکٹ میں آتا ہے. اب ایک اور کانسیپٹ ہے جو سٹریس کو انکریز کرتی ہے, اس کو کہتے ہیں رول ایمبیگوٹی. کہ جب ہمارے پاس ہمارے رول کے بارے میں پراپر انفارمیشن نہ ہو, کنفیوزڈ ہو ہم کہ بھائی ہم سے ایکسپیکٹ کیا کیا جا رہا ہے اور میں پرفارمنس کیسے دے رہا ہوں, تو یہ رول ایمبیگوٹی ہوتی ہے. اور اس کی وجہ سے جو انڈیویجول کی لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے تو وہ کوپنگ میں ڈیفیکلٹی کاز کرتی ہے اور ساتھ میں اس ایمبیگوٹی کو اور بڑھاوا دیتی ہے. اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ آپ نے پورے ہاسپٹل کے نرسز کو مینیج کرنا ہے اور مجھے سٹل اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ کیسے مینیج کرنا ہے, ایمبیگوس ہوں, اس میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہے, کیا کیا چیزیں میں نے دیکھنی ہے, تو پھر جب یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی تو یہ رول ایمبیگوٹی کی طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب جو لوگ پازیٹیو ٹریٹس کے ساتھ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ایکسٹرنل سورسز ہے تو یہ ہمارے پاس کسی بھی سچویشن کے لیے رسپانسبل ہوتے ہیں, کسی بھی سچویشن کو کریٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, تو وہ اس چیز کو لیس سٹریس کے طور پہ یا کم سٹریس کے طور پہ پرسیو کرتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو نیگیٹو ٹریٹس کے ہوں.
اب اس بات کو سمجھے کہ پازیٹیو ٹریٹس والے لوگ کون ہوتے ہیں اور نیگیٹو ٹریٹس والے لوگ ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں. دیکھیں پازیٹیو ٹریٹس والے لوگ جو ہے وہ تھیوری ایکس اور تھیوری وائی کے حساب سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو سیلف موٹیویٹڈ ہو, جو ہر چیز کو پازیٹیولی لیتے ہیں, جو ہر ایک چیلنج کو ایک لرننگ کا ذریعہ لیتے ہیں, اور جو ہر ایک چیلنج کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کر پائیں گے, ایک موٹیویشن ہوتی ہے ان کے اندر, وہ پازیٹیو ٹریٹس والے لوگ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا حل نہیں ہے. جبکہ نیگیٹو ٹریٹس والے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, جلدی گھبرا جاتے ہیں, ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ حل نہیں ہو پائے گا, اور ان کو جو ہے وہ بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیسے اس ٹاسک کو پرفارم کرنا ہے, تو وہ نیگیٹو ٹریٹس والے لوگ ہوتے ہیں. وہ پھر وائی پرسنالٹی والے لوگ ہوتے ہیں. ایکس پرسنالٹی والے وہ سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. تو جو پازیٹیو ٹریٹس والے ہیں وہ کسی بھی سچویشن کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل ضرور موجود ہوگا, ہمیں سٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے, وی شوڈ تھنک, برین اسٹارم اینڈ دین ایکٹ اکارڈنگلی ٹو سالو اٹ. سو جناب اب آتے ہیں ہم کہ جب کسی کو سٹریس ہوتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں, ریزلٹس کیا نکلتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جو آکوپیشنل یا ہمارے پروفیشنل سٹریس ہوتے ہیں وہ افیکٹ نہ صرف ہمیں کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ہماری فیملی کو بھی اور ہمارے آرگنائزیشن کو بھی افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی سٹریس صرف اس انسان تک لمیٹڈ نہیں ہوتا, اس انسان کے سراؤنڈنگ میں جو بھی چیزیں آتی ہیں ان سب کو انڈائریکٹلی افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے ریسرچز ہیں جنہوں نے یہ اپنی ریسرچز میں پروف کیا ہے کہ ڈاکٹرز, ڈینٹسٹ, نرسز اور جو ٹیکنالوجسٹس ہوتے ہیں ان میں زیادہ سوسائڈ ریٹس بھی ہیں, زیادہ الکوہل انٹیک کے ریٹس بھی ہیں, ڈرگ ابیوز کے بھی ہیں, بنسبت ان کے جو ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ڈاکٹر, ڈینٹسٹ, نرسز اور جو ٹیکنیشینز ہوتے ہیں چونکہ وہ نالجبل ہوتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں کہ بھائی سوسائڈ جو ہے وہ ایک سائیکولوجیکل سٹریس اور ڈپریشن کی وجہ ہے, ایک نارمل چیز نہیں ہے. سملرلی الکوہل انٹیک کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, یہ ہیلتھ رسک ہیں اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ. اس کے علاوہ ڈرگ ابیوز کرنا یہ بھی جو ہے وہ ایڈکشن میں آتا ہے اور یہ بھی سائیکولوجیکل ایک بیماری ہے. اس کے باوجود ان لوگوں میں اس کے ریٹس بہت زیادہ ہے, حالانکہ ان کو اس طرح نہیں ان چیزوں میں پڑھنا چاہیے. دوسرا ایک ریسرچ یہ بھی بتاتا ہے کہ جاب اوور لوڈ لیڈ ٹو اسٹریس اینڈ الٹیمیٹلی فزیولوجیکل اینڈ سائیکولوجیکل اسٹریس. تو جو ہمارے جاب سے ریلیٹڈ اسٹریسز ہوتے ہیں تو وہ ہمیں ذہنی طور پہ بھی اور اسی طریقے سے جسمانی طور پہ بھی افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. بھوک یا تو کم لگتی ہے یا زیادہ لگتی ہے, کوئی زیادہ بھوک لگنے کی وجہ سے زیادہ کھاتا ہے, اوبیس اور ہارٹ ڈیزیز میں مبتلا ہو جاتا ہے. کچھ لوگ نہ کھانے کی وجہ سے وہ میل نرشمنٹ اور انڈر ویٹ اور اس طرح ان اسٹیٹس میں چلے جاتے ہیں, تو جس کی وجہ سے اور نیگیٹو کنسیکوینسز ہوتی ہیں. سو اگر ہم جسٹ ان سمپل ورڈ ایک چارٹ میں یہ دکھائیں کہ جو سٹریس ہے اس کے کانسیکوینسز کیا کیا ہے, تو اس میں اگر اوپر سے سٹارٹ کر لیں تو دیکھیں برن آؤٹ ہے. برن آؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بالکل تھک جاتا ہے, وہ تنگ آ جاتا ہے اپنے اس کام سے, اپنی اس زندگی سے, اس کو کہتے ہیں برن آؤٹ. دوسرا الکوہل ابیوز اینڈ اسموکنگ. اگر تو کسی کو سٹریسرز ہیں تو وہ ان چیزوں میں پڑ سکتا ہے, اسموکنگ اور الکوہل کے زیادہ استعمال میں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ فزیکل میں ان کو جو ایگزیما ہوتا ہے, جو خارش کی بیماری ہے, ڈرمل پرابلمز شروع ہو جاتے ہیں, یہ بھی سٹریس کا ایک ریزن ہے, کیونکہ اس میں ہمارے ڈفرینٹ جو ہے وہ اینٹیجنز بن رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو ہمارے باڈی کے اندر, فزیولوجی کے اندر ڈفرینٹ کیمیکلز باڈی میں سٹریس کی وجہ سے پروڈیوس ہوتے ہیں, تو وہ ایگزیما کاز کرتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے گیسٹرک السرز, گیسٹرک پرابلمز, یہ بھی سٹریسرز کا باعث ہے. اسی طریقے سے دل کی بیماریاں,
یا انفیکشن کیونکہ امیونٹی لو ہو جاتی ہے، یا پھر نیورولوجیکل پرابلم جو بار بار بہت زیادہ سر درد ہوتا ہے، جس میں ایک ہے اسٹریس ہیڈیک، جو بالکل آپ کا ماتھا اگر درد کر رہا ہے، بالکل یہ آپ کے فور ہیڈ کا ایریا اور فرنٹ ہیڈ جو ہے وہ اگر ڈیلی شام کو کام کے بعد یا کام کی چھٹی کے اینڈ میں یا پھر ڈیوٹی پہ آ کے ہی آپ کو سر درد شروع ہو جاتا ہے، تو یہ آپ سمجھے کہ یہ آپ کو اسٹریس ہیڈیک ہے، اور یہ جو ہے ایک آپ کے اسٹریسرز بڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ نیورولوجیکل پرابلم ہو رہا ہے۔ سائیکولوجیکل میں انزائٹی، بے چینی، ہر وقت ایک بے چینی ہوتی ہے، ایک انکمفرٹیبل فیلنگ آ رہی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوگنیٹو میں ہمارے پاس میموری لاس ہوتا ہے، چیزیں بھول جانا، یا پھر جو ہے کنسنٹریشن کا کم ہونا۔ اب یہ ساری چیزیں مل ملا کے ایک جاب کی طرف انسان کی اٹریکشن کو کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر ایبسنٹیزم کرتے ہیں، چھٹیاں کرتے ہیں بہت زیادہ، یا تو پھر نیند کا نہ آنا، بھوک کا نہ لگنا، یا اس طرح بہت ساری اور چیزیں جو کہ سٹریسرز کی وجہ سے، تو یہ فزیکل بھی ہو سکتی ہے، سائیکولوجیکل بھی ہو سکتی ہے، کوگنیٹو بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی لیول پہ جا سکتی ہے۔ سو اگر ہم سائنس کی بات کر لیں کہ کیا کیا علامات ہوتی ہیں، تو یہ تو ایموشنل سائنس ہوتے ہیں، دوسرے کوگنیٹو سائنس ہوتے ہیں، اور تیسرے بیہیویئرل سائنس ہوتے ہیں، جس میں ہم نے آلریڈی کچھ بات کی، کچھ اس کو اور بھی اسپیسیفکلی دیکھ لیتے ہیں۔ ایموشنل سائنس میں ہمارے پاس اریٹیشن ہوتی ہے، بار بار جو چڑچڑاہٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اسی طریقے سے سینس آف ہیومر یا ہنسی مذاق جو ہے وہ انسان کی زندگی سے بالکل یا تو ختم ہو جاتا ہے، یا وہ انسان بہت سیریس رہنے لگتا ہے۔ فرسٹریشن ہوتی ہے، ہر کام میں جو بھی کام شروع کر دے اس میں وہ تنگ آ کے چھوڑ دیتا ہے۔ نروسنس ہوتی ہے، یا پھر کسی بھی چیز کے لیے کوئی بھی معمولی بات ہو تو وہ پینک ہو جاتے ہیں، اوور ایکسائٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے معمولی کام ہو اس کو بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بہت زیادہ لوڈ ہے، اوور ورکڈ ہے ہم۔ اسی طریقے سے کوئی اوور ویلمنگ جو وہ چیز ہوتی ہے کہ ہر چیز کو جذباتی طور پہ لے کے جو ہے وہ رونا دھونا شروع ہو جاتے ہیں، یا اس طرح غصے میں آ جاتے ہیں، یا پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور ان کو یہی لگتا ہے کہ کوئی ہماری ہیلپ نہیں کر رہا، یہ دنیا اکیلی ہے اور بس ہمیں کوئی ہیلپ نہیں کر رہا، اور نہ ہم جو ہے وہ کسی کے مطلب کوئی کسی کا کام آنے والا ہے۔ تو یہ ایموشنل سائنس ہے ہمارے پاس سٹریس کے۔ اب یہ سارے ایموشنز چونکہ ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ ہمارے بیہیویئر پہ بھی افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بیہیویئر کیا ہے؟ بیہیویئر ہمارا رویہ یا ہماری ایکشنز جو کہ ہم اپنے سراؤنڈنگز کو دیتے ہیں ان ریسپانس ٹو دا پرسیوڈ یا ایکچوئل ایونٹس جو ہو رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ اب بیہیویئرل سائنس میں ہمارے پاس ایک تو یہ ہے کہ انسان دوستوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ یا اپنی کولیگز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کم کر دیتا ہے، سوشلائزیشن اس کی کم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ اس کے ریلیشن اپنے کولیگز کے ساتھ وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہر بات پہ غصہ کر رہا ہوتا ہے، وہ خود لوگوں کو ایوائڈ کرتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ جو ریلیشنز ہوتی ہیں جو کولیگز کے درمیان ہوتی ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہے، اور اس کو وہ انسان تنہائی پسند ہو جاتا ہے، لونلینس کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی لیبیڈو ہے یا سیکس ڈرائیو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ ادر دین دیٹ جو ہے لوگوں کو وہ ایسے ہی ایوائڈ کرتا ہے، بات کرنے سے دور بھاگتا ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ جو بھی لوگ بات کر رہے ہیں وہ فضول میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں، وہ فضول ہی بول رہے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ تو ہے نہیں، یا کسی کو کسی کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ افیکٹ نہیں کرتی، یا کوئی اتنا کنسرن نہیں ہے، تو کیوں اس کی بات سنیں۔ اور اس انسان کو پھر یہی لگتا ہے کہ اکیلے بیٹھو، خاموشی میں بیٹھو، اور بس یہی اس کو ایک ریلیکسیشن کا وہ ایک ذریعہ نظر آتا ہے، اور اسی کی وجہ سے پھر وہ اس طرح کی ہابیز میں جیسے وہ یا تو پھر الکوہل، سگریٹ سموکنگ، یا پھر اس طرح نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں چلا جاتا ہے، یا پھر اس کو پازیٹیولی کوپ کرتے ہوئے کسی آرٹ کے یا پھر ریڈنگ ہیبٹس یا ان طرح چیزوں میں لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر دونوں ہی یہ سارے ہی ایک حد تک نارمل ہیں، اگر بہت ایکسیس میں ہو جاتا ہے تو پھر یہ اب نارمیلٹی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ کوگنیٹو سائنس میں
یہ ہے کہ کوگنیٹیولی ہمیں یہ سب سے زیادہ جو کوگنیٹیو سائن ہوتے ہیں یہ انسان کو ہی اس انسان کو ہی متاثر کر رہے ہوتے ہیں جو جس کو یہ سٹریس ہوتے ہیں. اس کا ایفیکٹ ضروری نہیں کہ دوسرے پہ ہو. اب اس میں یہ ہے کہ ایک انسان مینٹلی سلو ہو جاتا ہے, اس میں سوچ کی طاقت, امیجنیشن کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے کیونکہ اس کی فوکسنگ نہیں ہو پاتی. دوسرا یہ ہے کہ وہ کنفیوز ہوتا ہے, ہر چیز کی طرف نیگیٹو ایٹیٹیوڈ لے کے یا نیگیٹو سوچ لے کے ہر چیز میں کیڑے نکال کے اس کو ریجیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور کنٹینیوس ایک وری یا پریشانی کی حالت میں رہتا ہے. کنسنٹریشن اس کی زیرو ہو جاتی ہے, بھولنے کی بیماری اس کو لگ جاتی ہے اور کسی بھی کام کے حوالے سے اس کے پاس کوئی لاجیکل سیکوینس نہیں ہوتا. مطلب ان کاموں کو حل کرنے کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں حل نہیں ہونے والی, تو وہ چھوڑ دیتا ہے. سو دیٹ از دا کوگنیٹو سائنس آف اسٹریس. اب تو یہ ساری چیزیں ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھ لی, اور ایز اے سینئر پرسن ان یور آرگنائزیشن آپ کو اپنے لیے بھی اور اپنے کولیگس کے لیے بھی یہ سمجھنا لازمی ہے کہ اسٹریس کو مینیج کیا جائے. اب اسٹریس کو مینیج کرنے کا یا اسٹریس مینجمنٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ So stress management basically a set of technique and program intended to help people deal more effectively with stress. جو بھی ایسے ٹیکنیکس ہوتے ہیں یا کوئی آرگنائزڈ اسٹیپ کے ذریعے ہم جو ہے خود کے لیے یا باقی لوگوں کو ہیلپ کے طور پہ ان کے لیے ایک طریقہ کار وضع کرتے ہیں کہ وہ اپنے اسٹریس کو ان کی زندگیوں میں کنٹرول کریں, اس کو کم کریں اور اپنے پازیٹیو ایکشنز کو جو ہے وہ امپروو کر کے اپنے نیگیٹو ایکشنز کو منیمائز کرتے ہوئے اپنی لائف میں پازیٹیوٹی لے کر آ جائیں. یہ سب اس کو کہتے ہیں اسٹریس مینجمنٹ. کچھ ٹیکنیکس کی ہم بات کر لیتے ہیں. تو اسٹریس مینجمنٹ میں نمبر 1 یہ ہے کہ پریورٹائزیشن. کوئی بھی کام ہو اس کو آپ دیکھیں کہ کس لیول کی پریورٹی ہے, اس کو اپنے ٹاسک کو پریورٹائز کریں. ٹھیک ہے, چاہے آپ کے پیشنٹ کیئر کا ہو, چاہے آپ کی فیملی میں ہو, چاہے آپ کے آرگنائزیشن میں ہو. اب ایک پیشنٹ سک ہے, فار ایگزامپل اس کو بائی پیپ لگانا ہے, اس کے اے بی جیز جو ہے وہ ڈیرینج آئے ہوئے ہیں, اور آپ کو اس وقت ہیڈ نرس آ کے یہ کہے کہ ابھی مجھے 5 منٹ میں یہ نیکسٹ مہینے کا روسٹر بنا کے دو, تو آپ نے پریورٹائز کرنا ہے اور اس ہیڈ نرس نے بھی پریورٹائز کرنا ہے کہ بھئی اس ٹائم پہ ہمارے لیے پیشنٹ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو بائی پیپ پہ ڈال کے اس کو مینیج کریں. یہ جو روسٹر بنانے والا کام ہے یہ ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں. سملرلی دوسرا جو سٹیپ ہے دیٹ از کالڈ ٹائم مینجمنٹ. آپ نے جب پریورٹائز کیا تو آپ دیکھیں کہ کون سا کام جو آپ پریورٹائز کر رہے ہیں. اب آپ نے 3 کام پریورٹائز کیے, اب کون سے ان تینوں میں کام ہے جو کہ ہمارے پاس ٹائم کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے, اس پہ کم ٹائم لگتا ہے اور اس کا ایفیکٹ بھی زیادہ اچھا آتا ہے. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آرگنائزڈ کرنا ہے کہ کس پہ جو ٹائم کم لگے اور جس کے ایفیکٹس ہمارے پاس زیادہ آئیں, تو اس کو ہم نے پہلے پریورٹی پہ رکھنا ہے. اس کے لیے ہم نے گولز بنانے ہوتے ہیں, شارٹ ٹرمز گول جو ہمیں جلدی اچیو ہو اور لانگ ٹرم گول. تو ہمیشہ ہمارے شارٹ ٹرم گول والے ٹاسک جو ہے وہ پریورٹی پہ ہونے چاہیے, اور لانگ ٹرم گول بھی ہمارے پریورٹی میں ہے, لیکن چونکہ ایفیکٹ ہمیں لانگ ٹرم پہ آتا ہے, اس کا زیادہ سلو پروسیس ہے وہ, تو وہ پھر ہم اگر شارٹ ٹرم گول والے جو ٹاسک ہیں وہ پریورٹائز کر لیں, ساتھ ساتھ لانگ ٹرم پہ بھی کام کریں, تو یہ ہمارے سٹریس کو کافی حد تک مینیج کر لیتا ہے. اینڈ دا نیکسٹ تھنگ از کہ کوئی بھی آپ کام کریں ڈیلی بیس پہ آپ ٹو ڈو لسٹ بنائیں کہ صبح جب آپ ڈیوٹی پہ آئیں تو آپ نے اپنے ٹاسک بنانے ہوتے ہیں, آپ نے اپنی ایک لسٹ بنانی ہوتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے کون سے ٹائم پہ. تو جب آپ پلان پہ چلیں گے تو اب جیسے آپ کی لائف میں آپ کی فیملیز بھی ہیں, آپ کی ڈیوٹی بھی ہے, آپ کی اسٹڈی بھی ہے, تو آپ نے ایک پلان بنانا ہے کہ فار ایگزامپل اگر نیکسٹ منتھ پورا میرا مارننگ ہے تو میں نے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. تو اب صبح 8 بجے سے 2 بجے تک تو آپ ڈیوٹی پہ ہوں گے, 2 بجے سے 4 بجے تک جب آپ گھر آتے ہیں تو اپنے آپ کو ٹائم دیں, ریسٹ دیں, آپ ڈائٹ اپنی اچھی رکھیں, اور اس کے بعد 4 سے 8 تک آپ نے جو ہے گھر کے کام,
जो भी आपके खाने बनाने और ये सारी चीज़ें, बच्चों को टाइम देना और ये सारी चीज़ें, जब आप वो कर लें तो उसके बाद 8 से 9 या 8 से 10 तक आपने क्या करना है, अपनी स्टडी करनी है, और उसके बाद जो है वो आपने अपनी रेस्ट पे जाना है या जो भी चीज़ें करनी है। सो एक प्लानर सेट करना होता है हमेशा, ताकि अच्छे तरीके से हमारे स्ट्रेसर्स मैनेज हो जाए। जो भी हमारी आउटिंग्स होती हैं, पिकनिक्स होते हैं, पार्क जाना है, शॉपिंग के लिए जाना है, तो वो अपने ऑफ डे पे रखें। इसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे गोल्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। द थर्ड पॉइंट इज कि अपने जहन और अपनी बॉडी को रिलैक्स रखें। अब जहन के लिए अपने टेक्निक्स हैं और बॉडी के लिए अपनी है। जहन के लिए जो है एक तो, और बॉडी के लिए एक ये भी है कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिस है कि जब भी आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही हो, आपको एंजाइटी हो रही हो, तो टेक लगा के या बिल्कुल सीधा बैठ के आपने डीपली जो है नाक से इनहेल करना है और माउथ से एक्सहेल करना है। 10 टाइम्स आप जब ऐसे करोगे तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन आपकी दिमाग की तरफ बेहतर होगी, जिसकी वजह से काफ़ी इंसान रिलैक्स फील करता है। नंबर 2 इज गाइडेड इमेजरी। गाइडेड इमेजरी ये होता है जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, या फिर हम किसी खामोश जगह पे बैठ के एडिक्वेट लाइट में हम बैठ के आंखें बंद करके अपने माइंड को फोकस करने के लिए एक सीनरी अपने जहन में लेकर आते हैं, जिससे हमें रिलैक्सेशन फील होती है, जिसमें हमें पीसफुल एक फीलिंग आती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं गाइडेड इमेजरी। कुछ देर के लिए खुद को टाइम दे के अपने जहन में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जो कि आपको रिलैक्स फील कराए, इसको कहते हैं गाइडेड इमेजरी। कुछ लोग जो है वो म्यूज़िक थेरेपी या योगा या इस तरह के जो हमारे जो वॉक है, रनिंग है, या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी, तो ये हमारे माइंड एंड बॉडी को बहुत रिलैक्स करती है, क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो एंडोर्फिन रिलीज करती है, और एंडोर्फिन जो है वो एंटी स्ट्रेस इफेक्ट है उसका। द फोर्थ पॉइंट इज एक टू लिव अ हेल्दी लाइफ, जिसमें एक्सरसाइज हो, हेल्दी फूड्स हो, और रेस्ट भी इंसान के लिए लाजमी हो। रिसर्च से ये बात साबित है कि 6 से 8 घंटे रेस्ट यानी स्लीप जो है 24 आवर में, ये एक हेल्दी लाइफ को बहुत ज़रूरी चाहिए होती है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास सपोर्ट सिस्टम होना लाजमी है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, आपकी फैमिली में हो, या आपके कुलीग में हो। कोई ऐसा हो जो आपको अच्छे मशवरे दे, आपको सुने, आपके स्ट्रेसर्स को शेयर करें, और वो आपको एक बेहतर हल बताएं, आपको हेल्प आउट करें। इसको कहते हैं सपोर्ट सिस्टम। द सिक्स्थ पॉइंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज असर्टिवनेस या एबिलिटी टू से नो। असर्टिव बिहेवियर वो होता है कि जो काम आपका नहीं है, या जो काम आपको स्ट्रेस दे रहा है, या जो आपके साथ ज्यादती करते हुए या इनइक्वालिटी के बेस पे आपको कोई एक्स्ट्रा बर्डन दे, तो आप में ये कैपेबिलिटी हो कि आप उनको नो कह सके कि मैं ये काम नहीं कर सकती, या अभी मेरे लिए ये फिजिबल नहीं है। इसको कहते हैं असर्टिव बिहेवियर। सो ये भी लाइफ में किसी हद तक होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमने अपने सराउंडिंग्स में देखे हैं, कि उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो नो कर सके। अपने बॉस को भी वो इतना नहीं कह सकते कि सर मैं आज जो है ये कल कर लूँ, परसों कर लूँ, मुझे कुछ टाइम दे दें, कुछ डेज दे दें। उनमें ये एबिलिटी ही नहीं होती। तो जो जब नो की एबिलिटी नहीं होती या असर्टिव बिहेवियर नहीं होता, तो उसकी वजह से हमारे स्ट्रेसर्स बढ़ते हैं, और अगर ये बिहेवियर हो तो स्ट्रेसर्स काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। और इसके साथ ज़ाहिरी बात है, हमारी मेडिटेशन या जो हमारी दुआएं हैं, नमाज है, या जो हमारे रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं, वो हमारे लिए स्ट्रेसर्स को कम करने में काफ़ी हेल्प आउट करती है। कुछ और मेथड्स भी हैं, वो ये है कि आप अक्सर स्माइल करने की कोशिश करें, हंसने की कोशिश करें। अब कोई आपको हंसा नहीं रहा तो आप खुद जरिया देखें, कपिल शर्मा शो देख लें, या तो फिर आप जो है वो कोई फनी मूवी देख लें, या फिर आप बच्चों के साथ जो है वो उनकी एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाए।
یہ انسان کے موڈ کو بڑا لائٹ کر دیتا ہے. نئی چیزیں کریں. نئی چیزیں مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی لائف میں تھوڑا سا چینج لے کر آ جائیں, کچھ نئی ہیبٹ اختیار کر لیں, کوئی نئی ایکٹیویٹی کو دیکھ لیں. بہت سارے ایسے بھی موقع ہوتے ہیں جہاں پہ انسان کو رونے سے دل ہلکا ہوتا ہے. تو جب آپ کوپ نہیں کر پا رہے ہوتے اور آپ نیو ایکٹیویٹی میں خود کو انگیج کر کے بھی آپ کو ریلیکسیشن نہیں ملتی, کوئی اور ریزن بھی آپ کو نہیں ملتا, تو رونے سے بھی بہت سارا برن آؤٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے, انسان ریلیکس فیل کرتا ہے. تو یہ بھی بری بات نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک یا دو بار یا ایک لمٹ میں روئے, لیکن اگر وہ کنٹینیوسلی روتا ہے تو ڈیفینیٹلی اٹس اے سائیکولوجیکل پرابلم. اسی طریقے سے کسی کی زندگی پرفیکٹ نہیں ہوتی, کسی کا کام پرفیکٹ نہیں ہوتا, تو پرفیکشنزم کو ایوائڈ کرنا ہے. بیسٹ دینا ہے, جتنا دے سکتے ہیں, جس حد تک جا سکتے ہیں آپ نے بیسٹ دینا ہے, لیکن پرفیکشنزم کسی کام میں نہیں ہوتی. تو ہمیشہ جو ایک وہ آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے وہ جب ہم میٹ نہیں کر سکتے لیکن بہتر ایفیشنٹ ایک سچویشن تو دے سکتے ہیں, تو ایفیشنسی کی طرف جانا چاہیے. لیکن پرفیکشنزم ہی اپنا گول جو ہے وہ اگر اچیو نہیں ہوتا, تو صرف یہی نہیں کہ اگر میں مارس پہ نہیں گیا تو مینز میں فیل ہوں, میری کوئی زندگی نہیں, مجھے خودکشی کرنی چاہیے, یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لرن ٹو بی فلیکسیبل. اگر آپ کے انوائرمنٹ میں, آپ کی فیملی میں, آپ کی جاب میں کوئی بھی ایسی چیز ہے, کولیگ کے ساتھ آپ نے کبھی انہوں نے سخت بات کر دی, کبھی انہوں نے ایسی ایک ایکٹیویٹی کی جو آپ کو بادر کر رہی ہے, جسٹ لیٹ اٹ بی, اگنور کر لیں, فلیکسیبل ہو جائیں, تھوڑا سا ریزیلینس شو کریں, خود کو اس ٹائم پہ بھی ریلیکس کریں اور آرام سے دیکھیں, سوچیں اس بات پہ کہ آپ اس پہ کوئی رسپانس دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. نیگیٹو لوگوں سے دور رہنا چاہیے, وہ لوگ جو آپ کو سٹریس دیں. بہت سارے ہمارے کولیگ ایسے ہوتے ہیں جو بیٹھ کے دوسروں کا مطلب سر سے جوئی نکال رہے ہوتے ہیں, کنٹینیوسلی جو ہے وہ دوسروں کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. اب ان کی پرسنلی ان کے ساتھ نہیں بنتی تو وہ آپ کو بھی ان تھاٹس میں شامل کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسے لوگوں سے آپ نے دور رہنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ نے اپنے ارد گرد, اپنی دوست, اپنی فیملی میں ایسے لوگوں کے ساتھ کلوز ہونا ہے جو کہ فلیکسیبل ہوں, جو کہ فن پیپل ہوں اور جو کہ آپ کو پازیٹیو انرجی دے. سو لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کے پرسپیکٹو سے کیا ایسی چیزیں ہیں, اسٹریٹجیز ہیں جو کہ اگر ہم اپنی لائف میں پریکٹس کریں آن دا فلور بینگ اے نرس, جس کی وجہ سے ہماری اسٹریس مینیج ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم بریک ٹائم کو مینیج کریں. ڈیفینیٹلی اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ بینگ ان نرسنگ, لیکن کبھی کبھی ایک آدھے گھنٹے کی ٹی بریک یا پھر جو ہے وہ واش روم بریک, یہ چیزیں ہمیں مینیج کرنی چاہیے, یہ ہمیں بہت ہیلپ آؤٹ کرتی. فزیکل اسٹرین, کوئی بھی فزیکل لوڈ جو ہے, جیسے مریضوں کا لوڈ اگر ہے 5 مریض, 10 مریض, 15 مریض ایک وارڈ میں ایک نرس دیکھ رہی ہے, تو کوشش کریں شیئرڈ اور رسپانسبلٹی پہ جائیں کہ میں آپ کے لیے میڈیکیشن کر لوں گا, ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ یہ سیمپلز دیکھ لیں یا آپ ڈاکومنٹیشن دیکھ لیں یا نیکسٹ ڈے میں ڈاکومنٹیشن دیکھ لوں گا. اسی طریقے سے آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی ہے, شیئرڈ وہ کرنی ہے. ویسے ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے ہونا تو یہ چاہیے کہ جس نے جو ایکٹیویٹی کی ہے وہی اس کو ڈاکومنٹ کرے, لیکن سم ہاؤ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جیسے وائٹل ریکارڈ کرنا, تو اس میں کوئی ہارم نہیں ہے کہ اگر مریض کے وائٹل اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں اور ہم ان کے لیے نوٹ کر لیں تو دیٹ از ناٹ بیڈ. اسی طریقے سے پانی کا انٹیک, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کنٹینیو ساتھ ساتھ میں ایک گلاس آف واٹر آپ نے لے لیا 1 گھنٹے 2 گھنٹے بعد, تو یہ بھی ہمیں بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اگر تو جب آپ کی ہیلپ کی نیڈ ہوتی ہے آپ پوچھیں گائیڈنس کی, آپ گائیڈنس لے بھی سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں, لیکن یہ جو ہے ایسی چیز ہے جہاں پہ ہمیں پھر ریزیلینس شو کرنا ہے کہ اگر ہم کسی سے گائیڈنس لے رہے ہیں اور وہ ہمیں کوئی آئیڈیا دیتا ہے تو ہم اس پہ ریفلیکٹ کریں, نہ کہ ڈائریکٹلی ریجیکٹ کریں. اور اگر کوئی ہم سے ہیلپ لے رہا ہے تو اگر تو ہم اسی وقت کر سکتے ہیں ہیلپ تو کر لیں, اگر اسی وقت نہیں کر سکتے تو ان کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں, ان کو بتا دیں کہ ابھی میں بزی ہوں, آپ تھوڑی دیر میں آ جائیں. سو ریزیلینس بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز کرنا, ہیلدی میلز لینا اور آسکنگ فار آف. جب آپ کو چھٹی آپ کی ہے یا بنتی ہے تو یو کین آسک فار دیٹ. ایسا نہیں ہے, ہاں ان نیسیسری چھٹیاں
یہ ڈیفینیٹلی مینجمنٹ کو بھی بادر کرتی ہے اور انسان کو اور بھی لیزی کر لیتی ہے. لیکن جو آپ کی اسکیجول آف بنتی ہے، اگر سیٹرڈے سنڈے آپ کا آف بنتا ہے تو چلیں کبھی کبھی جو ہے وہ آپ نے سیکریفائس کر کے مریضوں کے لیے آپ آ گئے ہاسپٹل، لیکن ہمیشہ اپنی لائف کو بھی پریورٹی پہ رکھنا ہے. اینڈ ایبلٹی ٹو سے نو از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. کام کرتے ہوئے پینک نہیں ہونا ہوتا، ریلیکس رہنا ہے. ریلیکس ایسا بھی نہیں کہ بس ٹیبل پہ یا سامنے ٹیبل کے سامنے چیئر پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو دیکھتے رہو اور کچھ نہیں کرنا، لیکن ریلیکس اس سینس میں کہ آپ جو ہے وہ کام کو پریورٹائز کرتے ہوئے دیکھ لیں. 10 بجے کی میڈیسن کرنی ہے، ابھی میں 8 بجے ڈیوٹی پہ آئی ہوں تو 10 بجے میں ابھی بہت ٹائم ہے، 2 گھنٹے ہیں. مجھے سب سے پہلے جو پریورٹی کرنی ہے پیشنٹ اسیسمنٹ کرنا ہے. پیشنٹ اسیسمنٹ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ڈاکومنٹ کر لیں. اب 9:30 بج گئے تو آپ نے اسیسمنٹ روک دی نہیں ہے، آپ نے میڈیکیشن پریپریشن پہ جانا ہے. آپ نے 11 بجے تک میڈیسن ختم کر لی، آپ 5 سے 10 منٹ یا 15 منٹ کا ایک بریک لے لیں، خود کو ریلیکس کریں. اس کے بعد آ کے باقی اسیسمنٹ اور یہ بھی جو بھی ساری چیزیں ہیں اس کو کنٹینیو رکھیں. سو اسی طریقے سے کام ہوتا ہے. پینک کریٹ کریں گے تو اپنی لائف بھی مشکل میں جائے گی اور دوسروں کی لائف بھی مشکل ہوگی. اسی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ مختلف طریقوں سے دیکھنا ہے کہ ریئلسٹکلی ہم کسی چیز کو پازیٹیولی کیسے حل کر سکتے ہیں. ٹائم کو مینج کرنا کہ آپ جو ہے کیلنڈر پہ چلیں، جو بھی آپ کے ٹاسک ہیں آپ کے موبائل میں کیلنڈر پہ آپ نوٹ کر لیا کریں، ٹھیک ہے. اور کنسٹرکٹیو سیلف ٹاک کریں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کبھی اپنی تعریف خود ہی کر لیا کریں. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے انسان کو موٹیویٹ کرنے میں. اب مینجمنٹ کے لیے کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اسٹریسرز کو مینج کرنے میں، ساتھ ساتھ سٹاف کو موٹیویٹ کرنے میں اور کوالٹی کو امپروو کرنے میں. سو بہت سارے سسٹمز ہیں جو کہ اویلیبل ہیں، سپورٹ سسٹم جو مینجمنٹ کے لوگ یوز کر سکتے ہیں اور اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں. اس میں کچھ اسٹریٹجیز ایسی ہے کہ فار ایگزامپل جیسے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو کلاسز کے ٹائم مینیج کر لے، ٹھیک ہے. یا پھر جو ہے اگر کسی کو بہت زیادہ اسٹریس ہے تو فارمل اسٹریس مینجمنٹ پروگرام میں جائیں. مینیجرز کو چاہیے کہ ہاسپٹل میں کوئی ایک دن رکھ لیں اسٹاف کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، ان سے پوچھیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ کوئی پریشانی جس کو ہم حل کر سکتے ہیں، ان کو جہاں جہاں پہ آپ کو مینیجرز کو لگتا ہے حل کر سکتے ہیں وہ حل کریں، اس کو پریورٹائز کریں. لانگ ٹرمز پلان بنائیں، شارٹ ٹرمز پلان بنائیں، لیکن کنٹینیوسلی اپنے سب آرڈینیٹ اپنے ملازمین کے ساتھ آپ ان کانٹیکٹ رہو گے تبھی گرو کرو گے. اسی طریقے سے تھوڑا بہت ہنس لینا. اگر ایک مینیجر ہے ہمیشہ ماتھے پہ اس کی لکیریں بنی ہوتی ہے، غصے میں ہوتا ہے، تو وہ وہاں ورک انوائرمنٹ فیزیبل نہیں ہوتا. اگر تو کوئی لیڈرشپ یا مینجمنٹ پوزیشن پہ ہے اپنے سٹاف کے ساتھ جو ہے وہ ہیومر کر لیں، تھوڑا بہت ہنس لیں، کوئی اچھی بات کر لیں، تو یہ کافی حد تک سٹاف کے درمیان جو پرفارمنس ہے وہ بھی بڑھاتا ہے اور ان میں کانفیڈنس بھی بڑھاتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی کو پروفیشنل کنسلٹیشن کی ضرورت ہے، سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے، سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، تو مینجمنٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے. اور بہت سارے آرگنائزیشن میں ہمارے پاس اسٹریس پالیسی بھی ہوتی ہے کہ باقاعدہ ان کی اسٹریس اسیسمنٹ ہوتی ہے اور اس پالیسی کے حساب سے ان کو پھر ڈیل کیا جاتا ہے. سو اسٹریس پالیسی کے حوالے سے مینجمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ایک اسٹریس پالیسی وہ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو امپلیمنٹ کر لیں. اور یہ ایسی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے پاس ورک انوائرمنٹ میں جو ہے وہ اسٹریسرز کو مینیج کرتی ہے، ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اس میں کیا کیا ہوتا ہے کہ اس پالیسی کے بیس پہ ہم ورک انوائرمنٹ میں جو ہے وہ اسٹریسرز کو ریکگنائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹریسرز کس حد تک جو ہے وہ سالویبل اور کنٹرولیبل ہے اور وہ کس حد تک سیویئر ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایکسیس ٹو کاؤنسلنگ. کسی ایک سائیکالوجسٹ کے ساتھ جو ہے وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کنسلٹیشن ڈے رکھ لیں اور سائیکالوجسٹ کو آرگنائزیشن پے کریں، لیکن وہ سائیکالوجسٹ اس دن کے لیے ایک آفس میں بیٹھے اور جن کو اسٹریس ہوتا ہے ان سے وہ پرائرلی ٹائم لے کے وہاں پہ کاؤنسلنگ سیشن ہو. اسی طریقے سے جو چیزیں ورک ریلیٹڈ اسٹریس کو بڑھاتی ہے اس کو اسیس کر کے اس کو کنٹرول کر لیں، ٹھیک ہے. اسٹریسرز کو پریونٹ کرنا یہ بہت لازمی ہے. گروپ انٹریکشن جتنی اچھی ہوگی اتنے اسٹریس جلدی سے مینیج ہوں گے، چاہے وہ کلینکل سپرویژن سے ریلیٹڈ ہو یا باقی ہو، ٹھیک ہے. تو اگر تو گروپ میں انٹریکشن ہو، ڈاکٹرز نرسز اور نرسز آپس میں، نرسز مینیجرز آپس میں اچھی انٹریکشن رکھتے ہو تو ان کے اسٹریسرز بہت اچھے سے مینیج ہوں گے.